لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اگلا موضوع آ رہا ہے میرا، جہاں تک تو معاملہ آ گیا، یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے اب سنت ابراہیم کے طور پر جا باقی رکھا گیا۔ عین اس وقت جنت سے ایک میڑھا ان کی جگہ آ گیا، حضرت اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں، میڑھا ذبح ہو گیا۔ اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کی یہ یاد ہے، یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے۔ ان کے اس امتحان کی کامیابی کو اس کا جشن منایا جا رہا ہے، ہر سال لاکھوں کا کروڑوں جانور جو ہے اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں۔ یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن ہے جو منایا جا رہا ہے۔ البتہ یہاں میں ایک بات کہہ دوں، علامہ اقبال نے ایک شعر میں شاعرانہ ایک ہوتا نا تصور، ایک اس میں ایک بات کہی ہے جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ شعر تو بہت اچھا ہے، غریب و سادہ و عجیب، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ بہت سے لوگوں کو بہت شعر پسند آتا ہے، خصوصاً شیعہ بھائیوں کو تو بہت ہی پسند آئے گا کہ وہ جو قربانی اسماعیل کی ہو رہی تھی اور نہیں ہوئی تھی وہ قربانی ہے جو حسین کی ہوئی ہے کربلا کے اندر۔ تو غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی چیز جوڑ کھانے والی ہے ہی نہیں۔ اسماعیل کو ذبح کرنے والے کون تھے؟ رسول، امام الناس، خلیل اللہ، ابو الانبیاء، اور حسین کو ذبح کرنے والے کوفی، یزیدی، زیادی۔ نمبر دو، اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے، حسین تو ذبح ہو گئے، کیا مناسبت ہے؟ نمبر تین، حضرت اسماعیل نے تو خود ہی گردن ڈال دی تھی، حضرت حسین تو لڑتے ہوئے ماشاءاللہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دیے اور انہوں نے ایسے تو نہیں گردن ڈال دی تھی۔ تو کوئی مناسبت نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی تو مناسبت ہونی چاہیے نا۔ تو اس کی میں نے ترمیم کی ہے ایک، اور علامہ اقبال سے جب اگر اللہ نے آخرت میں ملاقات کرائی تو بتاؤں گا، وہ بھی شاید مان لیں گے میری بات کو، کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل۔ یہ حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا معاملہ ہوا تھا، دونوں نے قربانی پیش کی، قابیل کی اللہ نے قبول نہیں کی، حابیل کی کر لی۔ غصے میں بھرا ہوا قابیل نے کہا میں تمہیں مار دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی جان اب یہ تو اللہ کا کام ہے، کس کی قربانی اس نے قبول کی کس کی نہیں کی۔ اللہ تو قبول کرتا ہے متقیوں سے، باقی اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے گناہ کا بوجھ بھی لے جائیں، میرے گناہ کا بوجھ بھی آپ ہی لے جائیں۔ مجھے قتل کریں گے مظلوم حالت میں تو میرے سارے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گے، تو میں تو کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں۔ یہ تو آدم کے دو بیٹوں کا معاملہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہی تو معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ۔ لاکھوں مربع میل کی حکومت تھی ان کی، لاکھوں فوجی موجود تھے، یہ جو تھے گنتی کے چند لوگ آ گئے تھے، شریر عبداللہ ابن سبا کے پیروکار، وہ تو اجازت اگر دیتے تھے، شام سے مصر سے فوج تیار کھڑی ہے اور اجازت مانگ رہی ہے کہ آپ اجازت دیجیے ہمارے ان کا قلعہ کعبہ، نہیں اجازت نہیں دے رہے، نہیں۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں کسی کلمہ گو کا کے خون سے اپنا ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ یہ کچھ بھی ہے، کلمہ گو تو ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ گو کی جان لے لوں، جب یہ مجھے مار دیں گے پھر تم ان سے قصاص لینا، یہ پھر تمہارا کام ہوگا، میرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ ہیں کہ جو اصل میں جن کو پھر شہید کیا گیا، اور قابیل نے حابیل کو شہید کیا۔
تو یہ تو مناسبت ہوئی نا کہ جس طریقے سے اس نے کہہ دیا تھا حابیل نے کہ بھائی جان میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ جو مرضی کیجیے. اسی طرح حضرت عثمان نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں کلمہ گو کا کسی کا خون اپنے گردن پر نہیں لینا چاہتا. ہاں یہ جب مجھے قتل کر دیں گے پھر تم قصاص لے لینا، یہ الزام بات ہے. تو میں نے اس شعر کو یوں کیا ہے. اب غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، پہلا مصرع تو یوں کا تو ہے، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل. حضرت اسماعیل تو ہوئے ہی نہیں نہ شہید ہوئے نہ ذبح ہوئے، وہ تو ہوئے ہی نہیں، واقع نہیں. وہ تو ایک امتحان تھا جو اللہ نے لیا اور چھری نے کاٹا ہی نہیں. Assalamu alaikum. If you enjoy our videos, please don't hesitate to share them with your friends and family. Also, consider subscribing to our channel to access a comprehensive collection of Dars Quran videos presented by Dr. Israr Ahmed.